السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب کے بارے میں ہے، لیکن ایک خاص زاویے سے۔ وعلیکم السلام جی، خاص اس لیے کہ آج ہم کتاب پر نہیں بلکہ اس خلاصے پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سامع نے خود تیار کیا ہے، مطلب کتاب کو پڑھنے یا سننے کے بعد جو اہم باتیں انہوں نے نکالی۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے لیے اس کتاب کا نچوڑ کیا تھا، کون سے پہلو سب سے زیادہ اہم لگے۔ اور جو مرکزی خیال ان کے خلاصے سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اصل کامیابی زیادہ کمانے میں نہیں بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانے میں ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب کوئی خود خلاصہ بناتا ہے نا، تو وہ اکثر وہی چیزیں نمایاں کرتا ہے جو اس کی اپنی زندگی یا سوچ سے وہ کیا کہتے ہیں ریزونیٹ کرتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس خلاصے میں پیسہ کام پر لگانے کا کیا مطلب بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو بہت واضح ہے اس خلاصے میں، وہ ہے اثاثوں یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کا فرق سمجھنا۔ لگتا ہے یہ تصور ان کے لیے بہت بہت بنیادی رہا ہے۔ جی، بنیادی تو ہے ہی، غالباً اس لیے کہ یہی تو سارے مالی فیصلوں کی جڑیں۔ خلاصہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ کون سی چیز جیب میں پیسہ لا رہی ہے اور کون سی نکال رہی ہے، تب تک آپ جان بوجھ کر اپنی مالی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ صحیح، مطلب فرق پتہ نہ ہو تو زیادہ کمانے کا بھی فائدہ نہیں، وہ بھی خرچ ہی ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، زیادہ کمائی اکثر زیادہ خرچے میں بدل جاتی ہے اگر یہ فرق واضح نہ ہو۔ یہ صرف تعریف جاننا نہیں بلکہ ہر خرچ، ہر سرمایہ کاری کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ اثاثہ ہے یا واجبات۔ ٹھیک، اچھا، اور اسی سے جڑی اگلی بات ہے مالیاتی تعلیم کی، یعنی صرف اسکول کالج والی نہیں بلکہ پیسے کی سمجھ بوجھ۔ کیا خلاصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تعلیم کیسے ملے گی؟ خلاصہ شاید تفصیل میں نہ گیا ہو، لیکن اس کا ذکر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سامع نے محسوس کیا کہ ہماری روایتی تعلیم پیسوں کے معاملے میں کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہے۔ تو مالیاتی تعلیم کا مطلب پھر وہی کتابیں، سیمینار، تجربہ کار لوگ۔ اصل بات یہ ہے کہ پیسے کو سنبھالنے، بڑھانے پر مسلسل سیکھتے رہنا ہے، تبھی تو اثاثے بنیں گے۔ اور پھر آتا ہے اپنا کاروبار کرنا۔ یہ تو اکثر لوگوں کو بہت بڑا قدم لگتا ہے۔ کیا خلاصے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوکری چھوڑ کر فل ٹائم بزنس کی بات ہے یا سائیڈ پر کچھ کرنے کی؟ خلاصے میں تو شاید اتنی تفصیل نہ ہو، لیکن رچ ڈیڈ کا جو فلسفہ ہے اس میں اپنا کاروبار اثاثے بنانے کا ایک اہم طریقہ مانا جاتا ہے۔ وہ پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے شروع میں۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود ایک سسٹم کے مالک بنیں۔ نوکری میں آپ کسی اور کے سسٹم کا حصہ ہیں، اپنے کاروبار میں آپ اپنا سسٹم بناتے ہیں۔ شاید یہ خود مختاری والی بات سامع کو اہم لگی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور نکتہ جو مجھے تھوڑا حیران کن لگا کہ خلاصے میں شامل ہے، وہ ہے ٹیکس قوانین کو سمجھنا۔ یہ تو اکثر لوگ بورنگ سمجھتے ہیں۔ ہاں، بورنگ تو شاید ہو، لیکن بہت گہری بات ہے۔ شاید سامع نے یہ محسوس کیا کہ امیر لوگ ٹیکس قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی لوگ لا علمی میں زیادہ ٹیکس دے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو قوانین سمجھنا صرف ٹیکس بچانے کے لیے نہیں بلکہ بزنس کیسے چلانا ہے، کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، اس سب کی پلاننگ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک فائدہ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی دلچسپ۔ اچھا، پھر دو اور نکات ہیں، پیسہ ایجاد کرنا اور سیکھنے کے لیے کام کرنا۔ یہ بھی روایتی نہیں ہے۔ پیسہ ایجاد کرنے سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پیسہ ایجاد کرنا، میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے نئے تخلیقی طریقوں سے آمدنی کے مواقع بنانا۔ صرف نوکری یا مزدوری نہیں بلکہ کوئی مسئلہ حل کر کے کوئی نئی چیز بنا کر پیسہ کمانا۔ اچھا، یعنی انوویشن؟ جی، جدت طرازی، کاروباری ذہانت اور سیکھنے کے لیے کام کرنا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ شروع میں تنخواہ سے زیادہ اہم وہ ہنر اور تجربہ ہے جو بعد میں بڑے اثاثے بنانے میں کام آئے گا۔ یہ لانگ ٹرم سوچ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ذاتی قسم کا نکتہ، اپنی اندر کی رکاوٹوں پر قابو پانا، جیسے خوف، شک، سستی۔
لگتا ہے سامع کے نزدیک مالی کامیابی صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں۔ بالکل نہیں، اور شاید یہی اس پورے خلاصے کا وہ کیا کہتے ہیں لب لباب ہے۔ جیسا کہ خلاصے میں کہا گیا، آپ کی مالیاتی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی لیکن یہ قسمت بدلنے کے لیے صرف جاننا کافی نہیں۔ اگر اندر خوف بیٹھا ہے، ناکامی کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ فکر ہے، یا بس ہمت نہیں ہو رہی، تو پھر اچھی سے اچھی ترکیب بھی ناکام ہے۔ صحیح کہا۔ تو سامع کا یہ نقطہ شامل کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے کہ اصل تبدیلی پہلے اندر سے آنی ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہیں اور عمل کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک نیا نظریہ ہے پیسے کو دیکھنے کا۔ تو مجموعی طور پر یہ خلاصہ ایک سفر کی طرح لگتا ہے، بنیادی باتیں سمجھنے سے لے کر عملی طریقے جاننے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ پر، اپنی سوچ پر کام کرنے تک کا سفر۔ یہ پیسے اور کامیابی کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت ہے۔ جی بالکل، اور اسی سوچ پر ایک آخری نقطہ ذہن میں آتا ہے جو اسی خلاصے سے نکلتا ہے۔ اگر مالی قسمت واقعی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اندرونی رکاوٹیں ہٹانا سب سے ضروری ہے، تو وہ پہلی سب سے بنیادی ذہنی رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے جسے پہچاننا اور دور کرنا ان اصولوں پر عمل شروع کرنے سے بھی پہلے ضروری ہے؟ میری نظر میں اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کی مالی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو صرف اپنی سوچ بدلنی ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو مالی دنیا کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے جسے اپنا کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے آپ سے صرف 2 سوال ہیں۔ کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ اور اگلی ویڈیو کس کتاب پر ہو؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔